اپنے اعمال کے بدلے میں بنا دیے جاؤ. اورثتموها بما کنتم تعملون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال کی طرف اشارہ فرمایا جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، جب اس کی وفات ہو گئی وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا. فرشتوں نے اس کا اعمال نامہ دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کوئی خیر کا کام، کوئی نیکی کا کام جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. فرشتوں نے دوبارہ پوچھا کوئی تو کام ہوگا، کچھ تو نیکی کی ہوگی. اس نے کہا ہاں ایک یاد آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے مجھے مال دیا تھا. جب کوئی شخص میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آتا تو میں اسے قرض دے دیتا. پھر میں اپنے بندوں کو یعنی غلاموں کو یہ کہتا تھا کہ بھائی جب قرض کی وصولی کے لیے جانا ہے تو اگر تو کوئی تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دینا. 1 مہینے کی 2 مہینے کی مہلت مانگ رہا ہے تو اس کو مہلت دے دینا. اور اگر دیکھو کہ یہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا تو اس کو قرض معاف کر دینا. تو اللہ عز و جل کہیں گے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس کا ایک رستے سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک جھاڑی ہے، کانٹے دار درخت. جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو تنگی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس جھاڑی کو یہاں سے ہٹا کے رہوں گا کہ یہ رستہ اہل ایمان کے لیے صاف ہو جائے اور کسی بندہ مومن کو تکلیف نہ ہو. تو اس نے وہاں سے وہ جھاڑی ہٹا دی. یعنی وہ دن بھر لگا رہا ہوگا اس درخت کو کاٹنے میں. تو اللہ عز و جل نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا، اس کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا یہ معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے، ہر فرض نماز کے بعد، پھر اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت. یعنی بس اسے مرنا پڑے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور کوئی رکاوٹ نہیں. تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. لیکن یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے، اس کے ساتھ فرض نماز پہلے پڑھنی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. آخر کلام سے مراد کیا ہے؟ جو دنیا سے جاتی ہوئی اس کی زبان پہ آخری بات جو جاری ہوئی وہ لا الہ الا اللہ تھی، تو یہ شخص جنتی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اسی شخص کی زبان پہ وہ بات جاری ہوگی جو چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، جو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا تھا. ہسپتالوں میں جائیں، ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں تو وہ ایسی سٹوریز آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص مر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا چل 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 چل، مطلب جیسے کوئی کنڈکٹر تھا تو چل برابری چل برابری ہے. وہ ساری زندگی جس چیز کی انسان آواز لگاتا ہے تو مرتے وقت وہی آواز اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہے. باہر بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں سید الاستغفار پڑھ لے. سید الاستغفار کیا ایک دعا ہے جس میں اللہ سے مغفرت مانگی گئی ہے، معافی طلب کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ شخص اس دن میں فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے. اور اگر شام میں سید الاستغفار پڑھ لے اور رات میں فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے. سید الاستغفار کیا ہے؟ کوئی چھوٹی سی کتاب آپ لے لیں دعاؤں کی، اس میں آپ کو مل جائیں گے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ تو میرا رب، تو میرا پروردگار، تو میرا خالق. یا اللہ جتنے میں نے گناہ کیے میں ان کا اعتراف کرتا ہوں
آپ بھی معاف کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو یہ کلمات کے ساتھ جو استغفار کرے، صبح استغفار کرے، دن میں فوت ہو جائے تو جنتی ہے، شام کو استغفار کرے، رات میں فوت ہو جائے تو جنتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں کس طرح سے ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں، مطلب نہ صرف وہ جنت میں ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو کسی بھی یتیم بچے کی کفالت کرنا، بعض اوقات ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں، جیسے کوئی بھائی فوت ہو گیا، کوئی بہن جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی گئی، یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، تو آپ اس کا چچا، ماما، کسی بچے کی جو ہے وہ پرورش کریں، اس کی تربیت کریں، اس کو تعلیم دلوائیں، اس کو پال پوس کے بڑا کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں اس کو جنت ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے 2 انگلیاں، اس طرح میری صحبت میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کسی یتیم بچے کی کفالت کر دینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاص طور پہ صبر کرنے کے حوالے سے کہ جب کسی کا بچہ، اللہ عز و جل یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے مومن کا جگر گوشہ، جگر کا ٹکڑا لے لیتا ہوں، کسی کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو جاتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، چھوٹے بچے سے انسان کو زیادہ پیار ہوتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی اجر نہیں۔ تو صبر، اس کا بدلہ جنت ہے، جزاء بما صبروا جنت و حریرا، صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور جنت کا ریشمی لباس ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے اللہ سے گھر لے کے دینے کی بشارت دیتا ہوں جو جھگڑے کو چھوڑ دے، بھلے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ جھگڑا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں، جھگڑا چھوڑ دے، بھائی میں نے جھگڑا اللہ کی خاطر تو سے چھوڑ دیا، میں سمجھتا ہوں میں صحیح ہوں، تو غلط ہے، لیکن میں نے اللہ کے لیے تو سے جھگڑا چھوڑ دیا، یہ سمجھتے ہوئے بھی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت والے دن اسے اللہ سے جنت کے کنارے گھر لے کے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی سے بڑھ کے کس کی گارنٹی ہوتی؟ اور آخری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اچانک اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یعنی جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تو اب آپ کے پاس پہنچ گیا، میں تو کوئی عمل بھی نہیں کر رہا، تو یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ میں یہ عذاب سے رحمت میں کیوں آ گیا؟ میرا عذاب کدھر گیا؟ میں جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اور جنت میں اگر تھا تو میرا درجات کیسے بلند ہو گیا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی۔ تو والدین کے لیے دعا کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ سے عذاب ٹل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز کے بعد بھی اور نماز کے اندر بھی، جیسے تشہد میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت کے ساتھ مجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔